حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. ایک فقیر تھا جو بھیک مانگا کرتا تھا اور ایک دوست بنا لیا تھا، جو کچھ مانگتا تھا اس کے پاس جمع کرتا تھا، جو کچھ مانگتا تھا اس کے پاس جمع کرا دیا کرتا تھا. کچھ دن گزرے کہ وہ مانگنے نہیں آیا اور دوست کو ملنے بھی نہیں آیا. تو دوست نے تحقیق کی کہ بھئی بہت دن ہو گئے وہ آ نہیں رہا ہے، کیا مسئلہ ہے، کہیں بیمار ہے یا کیا مسئلہ ہوا. اس کے ایڈریس پر گیا تو وہ بیمار پڑا ہوا تھا اور بہت شدید بیمار تھا. اس نے کہا کہ بھئی میں بھی تیرا ہی انتظار کر رہا تھا، اچھا ہوا تو آ گیا. تو میری امانت تیرے پاس پڑی ہوئی ہے، بہت سارے پیسے ہیں میرے تیرے پاس، تو ایک کام کرنا، میرے پیسوں میں سے میری تجہیز و تکفین کا سارا نظام کرنا، جب میں مر جاؤں اور اس کے بعد میرے سارے پیسوں کو میری قبر میں رکھ دینا. یہ بالکل سچا واقعہ ہے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا. وصیت کے مطابق اسی طرح تجہیز و تکفین اور جو کچھ بچا وہ اس کی قبر میں رکھ دیا. لیکن اس کے دوست کو کچھ وقت گزرنے کے بعد خیال گزرا کہ بھلا قبر میں ضائع پیسے پڑے ہوئے ہیں، اس کو کس کام کے لاؤ میں اس کو نکال لوں. وہ جیسے ہی پیسہ لینے گیا، اس کے جس ہاتھ سے وہ لے رہا تھا اس ہاتھ میں جلن شروع ہو گئی، فائر شروع ہو گیا اس کے ہاتھ میں. اتنا سخت جلن ہو رہا تھا کہ دواؤں سے بھی قابو میں نہیں آ رہا تھا، دعاؤں سے بھی قابو میں نہیں آ رہا تھا، بزرگوں سے دعائیں کروا رہا تھا. یوں پانی میں ہاتھ رکھتا، تھوڑی دیر کے لیے تو حالت ٹھیک رہتی، پھر اس کو جلن شروع ہو جاتی. کسی نے بتایا کہ دہلی میں ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب. اب آپ کیا جانو کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کون تھے، یہ یہاں کے علماء سے پوچھ لینا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، کتنی بڑی شخصیت تھی. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے ہیں. تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے. فرمایا جاؤ ان سے جا کر کے دعا کراؤ، شاید اللہ تعالیٰ ان کی سن لے اور تمہارے یہ شفا ہو جائے. وہ گیا، جانے کے بعد حضرت سے فرمایا کہ حضرت مسئلہ یہ ہوا کہ قبر میں اس طرح میں نے ہاتھ ڈالا اور میرے ہاتھ میں جلن شروع ہو گیا ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہوں، نہ راتوں میں نیند ہے نہ دن میں نیند ہے، میرے لیے دعا فرما دیجئے. حضرت تھوڑی دیر مراقبے میں بیٹھے، دعا بھی کی، لیکن اس کے بعد فرمایا پیارے حقیقت یہ ہے کہ یہ جہنم کی آگ ہے، دنیا کا کوئی ڈاکٹر دور نہیں کر سکتا. یہ تو جہنم کی آگ ہے، یہ تو قبر کی آگ ہے. اب وہ زار و قطار رونے لگا یہ سن کر، چونکہ حضرت نے کہہ دیا کہ اس کو کوئی اچھا نہیں کر سکتا ہے، اب تیرے موت تک اسی طرح ہار رہے گا. وہ خوب رونے لگا اس کو سن کر، اور اس کے آنسو پہ آنسو بہ رہے ہیں، آنسو پہ آنسو بہ رہے ہیں، اور وہ یوں پوچھتا جا رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا اچھا یہ جو تو نے آنسو پوچھے ہیں نا، اسی کو اس پر لگا دے. بس اس نے لگایا اور جلن دور ہو گئی، فائر ختم ہو گیا. وہ کہنے لگا حضرت کیا کرامت آپ کی ہو گئی کہ میرا جلن دور ہو گیا. حضرت نے فرمایا کوئی کرامت نہیں ہے، میرے نبی کا فرمان ہے کہ جہنم کی آگ کو اگر کوئی چیز بجھا سکتی ہے تو گنہگار کے آنسو بجھا سکتے ہیں. یہ تیرے جو آنسو نکلے ہیں نا تیرے گناہوں پر، تیری توبہ پر، یہ آنسو سے جلن ختم ہوئے، میری کوئی کرامت نہیں ہے. میرے بھائیو، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گنہگار کے آنسو اللہ کو اتنے پسند ہے کہ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو 7 سمندر کا پانی ڈال دو تو بھی وہ آگ بجھ نہیں سکتی. اگر جہنم کی آگ کو کوئی چیز بجھا سکتی ہے تو توبہ کرنے والے مومن کے آنسو بجھا سکتے ہیں.